قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین، عزیز طلبہ، آج کا یہ درس ہمارے اسلامک سینٹر کی طرف سے سیکنڈ لیول مادہ توحید کا پہلا درس ہے. پہلے لیول میں، پہلے کلاس میں ہم نے توحید اور فقہ کے 12 ویڈیو ریکارڈ کیے تھے ان طلبہ کے لیے جو دین کو سلسلے وار سیکھنا چاہتے ہیں، بنیادی چیزوں سے شروع کر کے، اور جو اہم اسباق ہیں ہمارے دین کے اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پہلا لیول تیار کیا تھا. آج ہمارے سیکنڈ لیول کا پہلا درس ہے جس کا تعلق مادہ توحید سے ہے. توحید کا مادہ، توحید کے جو دروس، جو اس کے احکام اور مسائل ہیں، یقیناً بہت ہی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اسی پر دین کی بنیاد قائم ہوتی ہے. علماء نے بھی بے شمار کتابیں اس عقیدے کے باب میں لکھی ہیں. اس عقیدے کے علم کو، اس دین کے اس علم کو علم العقیدہ، علم التوحید، اصول الدین، السنہ، الفقہ الاکبر، اس طرح کے مختلف ناموں سے علماء نے اس باب میں اپنی اپنی کتابوں کو مکمل کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس دین کے عقیدے کی صحیح رہنمائی کی ہے. دین ویسے تو تمام گوشوں پر مشتمل ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو یا اخلاق سے، لیکن عقیدے کا باب اس میں سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ اہم علم ہے جس کی دعوت انبیاء کرام نے دی ہے. انبیاء کرام کا منہج ہی یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں یہ ذکر بھی ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو بتلایا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہی انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ بتلایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر جس میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسی چیز کی وصیت کی، بلکہ صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ سب سے پہلی بنیادی چیز جس کی طرف آپ دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، وہ یہی ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. چنانچہ اسی طریقے کو اپنا کر کے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے اندر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. عقیدے کا علم اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اگر عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اعمال کی اصلاح بھی اسی پر قائم ہوتی ہے. اعمال اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو. عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے آدمی شرک اور کفر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، بچاتا ہے، بدعات و خرافات سے دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے نجات دے لیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی فتنے کھڑے ہوتے ہیں دین کے نام پر، اکثر کا تعلق عقیدے سے ہی ہوتا ہے. جب عقیدے میں فساد ہوتی ہے، عقیدے کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتی ہے، لوگ صحیح دین کو جب چھوڑتے ہیں
تو پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی اگر عقیدے کے علم سے دور ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ ہمارے دین کی بنیادی چیزیں کیا ہے، تو اس وقت وہ ان برائیوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی عقیدے کا علم سیکھ کر کے اپنی جہالت کو بھی دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کا سیکھنا ہمارے اور آپ کے اوپر خاص طور سے بنیادی علوم کا سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سیکنڈ لیول میں، اس دوسرے کلاس میں توحید کا پہلا درس کیا ہے۔ تو توحید کے آج کے اس پہلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کے اندر تو صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ 6 بنیادی چیزوں کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن آیتوں کے اندر ان ارکان ایمان کا تذکرہ کیا ہے، انہی آیتوں میں سے یہ آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ نیکی صرف اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی اور نیک شخص تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، من آمن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک انسان وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے، ایسے ہی فرشتوں کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر ایمان رکھیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارکان ایمان میں سے 5 کا تذکرہ ایک ساتھ کر دیا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، اور اسی طریقے سے انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان۔ 6ٹھی چیز جس کا تعلق تقدیر سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ القمر کی ایک آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، ایک اندازے کے طور پر اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعے کا ہوتا ہے، جیسے پلک کا جھپکنا۔ تو یہ تقدیر ہے، اللہ رب العالمین نے اس تقدیر کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے زندگی کے اگر کہا جائے تمام احوال کو لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اعمال کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے تقدیر کے اندر جمع کر دیا ہے، جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جس حدیث جبرائیل کے تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے کہ حدیث جبرائیل کا احادیث میں وہی مقام ہے جو سورہ فاتحہ کا قرآن کے اندر ہے، کیونکہ یہ حدیث جبرائیل ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ آتے ہیں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، کئی سوالات کرتے ہیں، اس میں ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، احسان کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، اور پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والایمان بالیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھو، آپ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، اسی طریقے سے تمام رسولوں کے اوپر ایمان رکھو، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان رکھو۔ تو یہ حدیث جو کہ حدیث جبرائیل ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احادیث کے اندر ان ارکان ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً جو ارکان ایمان ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے عقیدے کے باب میں سب سے اہم و بنیادی چیز ہے کہ ان کو سیکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دے کر کے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ ہم بھی
ایمان کے ارکان کو اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث جبریل کے اندر پھر اسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں، پھر احسان کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے، آپ احسان بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس سیکنڈ لیول کے اندر ہر درس کے اندر ارکان ایمان میں سے ایک ایک رکن کو لیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کا یہ پہلا درس تھا جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کیا کہ عقیدے کی تعلیم کیوں اہم ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی ہم نے بتلایا کہ اس عقیدے کے باب میں علماء نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں مختلف نام سے، کہیں علم التوحید، کہیں علم العقیدہ، کہیں سنہ کے نام سے، کہیں الفقہ الاکبر کے نام سے علماء نے کتابیں لکھی، اور پھر بتلایا گیا کہ اسلام کے ایمان کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمیں ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ایمان پر ہی قائم و دائم رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون